السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول سریاب کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ نے ارسل کو کبھی اپنا بیٹا نہیں سمجھا کیا؟ سریاب کے اچانک سے سوال پر فاروق صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا خدا گواہ ہے، میں نے اسے ابریش سے زیادہ محبت کی ہے۔ ہاں، شاید وہ مجھے کبھی بھائی صاحب کی جگہ نہیں دے سکا۔ انہوں نے عام سے انداز میں صفائی دی تھی، مگر شکوہ بالآخر ان کے زبان پر آن ٹھہرا تھا، جس پر سریاب لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ گھٹیا انسان پرخلوص جسموں کے لائق ہی کہاں ہے؟ دل میں سوچتا ہوا وہ خاموش رہا۔ یہ سوال کیوں کیا تم نے؟ سریاب مسکرا اٹھا تھا۔ ایسے ہی کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، آپ سے بات کروں تو پوچھ لیا۔ اس نے شانے اچکائے۔ جیسے تمہیں برا لگا بھائی صاحب کا نام ارسل کے نام کے ساتھ دے کر، ویسے مجھے بھی برا لگا تھا ارسل کی خواہش سن کر، مگر باپ ہوں میں، اپنے بیٹے کے اتنے بڑے دن پر اس کی خواہش کو رد کیسے کر سکتا تھا؟ ان کو مسکراتے دیکھ کر سریاب کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ نظریں جھکا کے آتا۔ آپ ارسل سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ بہت زیادہ۔ وہ جواباً نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ نکاح میں اس نے جو کرنا تھا کر لیا، مگر اب ہر جگہ آپ کا نام ہوگا اس کے نام کے ساتھ۔ اس کی مرضی ہے بیٹا، وہ لگائے یا نہ لگائے۔ انہوں نے سریاب کو بغور دیکھا تھا، جو گردن جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے ہوئے تھا۔ ایسے کیسے نہیں لگائے گا؟ ہم اس کے پاس سیکنڈ آپشن ہی نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے گردن اٹھا کر فاروق صاحب کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر مسکرا اٹھے تھے۔ آپ بس ارسل کی لگامیں کسیں، باقی میں سنبھالوں گا، اتنا تو کر ہی سکتا ہوں میں آپ کے لیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ ایک بات اور کرنی تھی آپ سے چاچو۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ سریاب کے کہنے پر وہ فوراً سے پوچھ کے۔ عبدالرزاق لاشاری کو تو جانتے ہی ہیں آپ؟ ہاں، کافی پرانا علیق سلیق رہا ہے ہمارا۔ اس نے بات کا آغاز کیا تھا، جس پر وہ پوری طرح متوجہ ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا حال ہی میں بزنس میں اترا ہے، ہینڈسم ہے، کافی اچھی پرسنالٹی ہے اس کی۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ سریاب کو لفظوں کی چنائی میں الجھتے دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھتے ہوئے انجان بنے۔ رزاق صاحب نے مجھ سے بات کی تھی، اس کے رشتے کے لیے اچھا لڑکا ہے، ہماری ابریش کے لیے بہتر رہے گا۔ میں نے ڈیٹیلز نکلوائی ہیں اس کی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کا بھی خواہاں ہے، اس طرح میری نظر میں رہے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اپنے بزنس کو عروج پر لے جانے کے لیے اسے رزاق صاحب کی پیشکش مناسب نہیں بہترین لگی تھی۔ تم بڑے ہو گئے ہو سریاب، وہ محض ہلکا سا مسکرایا۔ ابا جان سے مشورہ کرتے ہیں، رشتہ تو مناسب ہے۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے سریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اس نے ان کی اتنی بڑی پریشانی حل کی تھی، جس کو سوچ سوچ کر وہ اکثر پریشان رہا کرتے تھے۔ ڈونٹ سے سریاب کہ اب صداقت تمہارے ساتھ روم بھی شیئر کرے گا؟ نصرت بیگم نے صدمے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے روم میں سنگل بیڈ شفٹ کرواتا ہوا چوکھٹ پر ٹیک لگائے بڑے سکون سے اپنی موم کو دیکھ کر مسکرانے میں مگن تھا۔ کیا پرابلم ہے اس سے آپ کو؟ ملازم ہے وہ تمہارا، تم اس کے ساتھ کیا بناتے جا رہے ہو؟ پہلے اسے دبئی لے گئے اپنے ساتھ، یہ کم تھا کہ جب سے آئے ہو صداقت تمہارے ساتھ کھانا کھاتا ہے؟ وہاں تک سب ٹھیک تھا کہ تم اسے ملازم کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے، بٹ یہ روم شیئر کرنے کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہچلاتے ہوئے انہوں نے سختی سے کہا۔ پہلی بات، صداقت میرے لیے بہت خاص ہے، اور دوسری بات موم، میں اس کے ساتھ روم شیئر کروں یا بیڈ شیئر کروں، اس میں آپ کو تو کیا کسی کو بھی کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ بیڈ سیٹ کر کے جاتے ہوئے ڈیلیوری بوائے نے سر جھکایا، سریاب سے جانے کے لیے راستہ مانگا تھا۔ رکو، یہ رکھ لو۔ تھینک یو سر۔ ٹپ لیتے ہوئے وہ ڈیلیوری بوائے وہاں سے گیا تھا۔ مطلب تم فیصلہ کر چکے ہو؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی تھی، جس پر وہ تعصب سے اپنے ضدی اڑیل بیٹے کو افسوس سے دیکھتی ہوئی وہاں سے جانے کے لیے مڑی تھی کہ سامنے سے آتے صداقت کو دیکھ کر ہوگی۔ میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہو؟ جی بیگم صاحبہ جی۔ موم پلیز، یہ کوئی آپ کی بہو نہیں ہے جس سے آپ انسیکیور ہو رہی ہیں۔ سریاب کا شرارت سے بھرپور کہکہا انہیں اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، انیکسی سیٹ کروا رہا ہوں صداقت کے لیے، تب تک روم شیئر کرے گا، سو ڈونٹ وری، آپ کا بیٹا آپ کا ہی ہے، الٹی سیدھی سوچیں مت پالیں۔ صداقت کو اندر جانے کا اشارہ کرتا ہوا وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ پھیلائے خود سے لگا گیا تھا۔ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے محبت نہیں ملی مجھے تو میں پاگل ہو گیا ہوں؟ نو موم، بس کچھ دن دیں، سریاب ذوالفقار علی خان اپنی زون میں واپس آئے گا اور کہے گا سریاب ذوالفقار از بیک۔ سامنے سے آتی پریہ کو دیکھ کر وہ دل فریبی سے مسکرا اٹھا تھا۔ کوئی ایسی چال بتاؤ صداقت کے سب کایا پلٹ جائے۔ صاحب جی، چال چلنے کے بہترین طریقے انڈین ڈراموں میں ہوتے ہیں۔ اس نے ناسمجھی سے صداقت کو دیکھا، جو اپنی سنگل بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے گھٹنوں کو پکڑے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس کا ادب تھا۔ انڈین ڈرامے؟ سریاب کے چہرے کا زاویہ بگڑے۔ ہاں صاحب جی، انڈین ڈرامے میری اماں ابھی تک دیکھتی ہیں، اور شمن بھائی ان کی بیوی کے ساتھ اماں وہی حال کرتی ہے جیسے ڈرامے میں چالاک ساز کرتی ہے۔ اس نے بھویں سکیڑے اس منظر سے لطف اٹھایا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ ہر ساس بہو کی سازش نہیں چلنی۔ اس نے اپنی آئی برو پر سوچنے کے انداز سے دباؤ دیا۔ صاحب جی، ساس بہو ہی نہیں، سب کے سب سازشیں کرتے ہیں۔ سریاب نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ اماں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا، ساس بھی کبھی بہو تھی، بڑا ہی سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے LED آن کی تھی، جبکہ صداقت نے اپنا بولنا جاری رکھا تھا۔ کہانی گھر گھر کی۔ سریاب نے نفی میں گردن ہلائی، وہ چاہ کر بھی ٹاک شو کی سمت متوجہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہاں صاحب جی، ایک ڈرامہ تو بالکل آپ کے جیسا ہے، لڑکی پسند کسی اور کو کرتی ہے اور شادی دوسرے آدمی سے کر لیتی ہے، اس میں
ज़रिया ने भवें से उकेड़े उसे देखा, जो पुरसोच अंदाज में ऊपर देखता हुआ ड्रामे का नाम याद करने की कोशिश करने लगा था। क्या नाम है उस ड्रामे का? ज़रिया को तफ्तीश हुई। 1 मिनट साहब जी, सोच लूँ। बकवास तो नहीं मारे तुम? वो वापस से टॉक शो की समत वजह और वॉल्यूम बढ़ा गया था। हाँ, काफ़ी खींच कर कहा गया, कसौटी ज़िंदगी की। उसके खींच कर बताने पर ज़रिया ने भवें से उकेड़ कर उसे देखा, जब उसे उस ड्रामे की कहानी बताने लगा था। सदाकत ड्रामा निकालो यार ये वाला। सदाकत के मिर्च मसाला लगाकर बताने पर वो ड्रामे की कहानी से मुतासिर हुआ था। उसके कहने की देर थी और सदाकत ड्रामा निकाल कर सीधा होकर बैठ गया था। बंद करो यार इसे, मैं बोर हो रहा हूँ। कोई 6-7 एपिसोड देखने के बाद ही ज़रिया ने बंद करवा दिया। अच्छा नहीं लगा साहब जी? मैं तुम्हारे साथ 2-4 दिन हो रहा तो पागल हो जाऊँगा। दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए सदाकत के मुस्कुराते चेहरे को देखकर हंसा था। मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रहा जो तुम मुस्कुरा रहे हो, उसने हैरत से कहा। आपका कहा हर लफ्ज़ साहब जी मेरे लिए तारीफ़ ही है। भवें उचकाते ज़रिया ने दोनों हाथ सर के नीचे रखकर आंखें बंद की थी। काश ये लफ्ज़ परिया कहती, मुझे तो उस वक्त मैं 7वें आसमान पर होता। वो ख्याल में भी मुस्कुरा उठा था। परिया, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें गले लगाऊं, अपनी बाहों में इस तरह समेट लूं तुम्हें कि तुम्हारे सीने में धड़कने वाले दिल को अपने वजूद में महसूस करूं, तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों में इस तरह भर लूं कि नई ज़िंदगी जी उठूं, अपने हाथों की उंगलियों से तुम्हारे हाथ को इस तरह थाम लूं कि हम कभी जुदा ना हो सके और मैं ना रहूं। अपनी और परिया के साए को मिलते देखकर वो दिल फरेब लहजे में गोया हुआ था। हम दूर होकर भी मुकम्मल है, जब पास आएंगे तो वह नज़ारा कैसे होगा? दरियाब की लू देती नज़रों से झुलसती हुई पलकों की बाढ़ से अपने और दरियाब के साए को मिलते देखकर शर्म से सुर्ख हुई थी। हमारी रूहें तो मिल चुकी, बस वजूद का मिलना भी बाकी है। मेरा और तुम्हारा हम होना बाकी है। परिया का शर्माना उसे मज़ीद उकसा गया था। मेरी मोहब्बत के इजहार पर तुम इस तरह ही शर्माती रहोगी? मोहब्बत पाश लहजे में पूछा गया सवाल पर परिया के रुखसार मज़ीद सुर्ख हुए। दरियाब, हम कोई और बात नहीं कर सकते? जब तुम मेरे सामने होती हो तो यही बातें मेरे जहन में आती हैं। उसने साफ़गोई का मुजाहरा किया। अच्छा चलो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। परिया ने ना समझी से उसे देखा। फ्यूचर की बातें? हाँ, शादी के बाद की प्लानिंग करते हैं। वो हंसी थी। हम सिर्फ 2 बच्चे करेंगे। क्यों? उसके साथ साथ चलती वो रुकी थी। क्योंकि 2 बच्चे वो अच्छे, और वैसे भी पाकिस्तान की आबादी माशाल्लाह से वैसे ही बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा बच्चे सोच कर झुरझुरी आई थी, और हमारे 2 बच्चे होने से पाकिस्तान की आबादी में कमी आ जाएगी। वो गुस्से से चबाकर बोली, यार कमी नहीं आएगी, बस हम अपना हक अदा कर देंगे, इसलिए 2 बच्चे ही ठीक रहेंगे। वो अभी अपनी बात पर कायम रहा। क्या हो गया? उसे पीछे रुके देकर वो वापस उसके पास आया था। हमारे 4 बच्चे होंगे। यार 4 बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तुम उनमें उलझ कर रह जाओगी, मुझे तो भूल ही जाओगी। उसने अब अपना खदशा जाहिर किया था, जिस पर वह कहकहा लगा गई थी। हंस क्यों रही हो? कितने मतलब परस्त इंसान हो तुम। कोई अपनी औलाद से जल सकता है क्या? उसने तासुब से गर्दन हिलाई। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मतलब परस्त बना दिया, तुम्हें शेयर नहीं कर सकता मैं। उसकी आंखों की सच्चाई देखकर वह लब दबाती हुई चलने लगी। ठीक है, 2 बच्चे ही होंगे। वो चहकर उसे देखने लगा। हम मिलकर नाम रखेंगे उनके। मैं उनके साथ खेलूंगा, और मैं क्या उनके पैम्पर चेंज करती रहूँगी? उसने नाराज़गी से उसे देखा। मेरी तरह प्यारे हुए तो मैं कभी कभार उनके पैम्पर चेंज कर दिया करूँगा, उसने हल सोचते हुए कहा। और अगर मेरी तरह हुए तो? उसने भवें से उकेड़े उसे देखा। ये तो और अच्छी बात है, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे होंगे, मेरी मोहब्बत जैसे हसीन। उसके लफ्ज़ों में अपने लिए मोहब्बत महसूस करती हुई वो सरशार हुई थी। कितने चालाक हो तुम। वो कैसे? उसने ना समझी से उसे देखा। तुमने मुझे 2 बच्चों पर कायल कर लिया, और मैं तुम्हारी बातों में आ भी गई। उसने खुद को कोसा था। जितने बच्चे होंगे तुम उनमें उतनी बिजी रहोगी, और मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए 2 बच्चे ही बहुत हैं डैड की नस्ल आगे बढ़ाने के लिए। वैसे मेरे पास एक और आइडिया, हम बच्चे मॉम डैड को दे दें, वो उनकी परवरिश कर लेंगे, और हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के हसीन पल गुजारेंगे। क्या ख्याल है? खोए हुए अंदाज में कहता वो परिहा को देखने लगा था। नहायत बेहुदा। वो हमारे बच्चे होंगे, वो हम खुद ही पालेंगे। वो बरहमी से गोया हुई। अच्छा ना बाबा, हम खुद पालेंगे, बस तुम नाराज़ मत हुआ करो मुझसे, जान पर बनाती है मेरी। मोहब्बत से चूड़ लहजे में कहता हुआ वो उसकी सिमत हल्का सा झुका था, जिससे उनके साए एक दूसरे से ऐसे जा मिले थे कि दरमियान से हवा का गुजर तक ना हो। हम हमेशा यूं ही रहेंगे एक साथ। क्या सोचकर मुस्कुराया जा रहा है? ग्लास विंडो से बाहर लॉन में देखती परिया अचानक से अरसल की मौजूदगी पर सहम उठी थी। कुछ नहीं, सरसरी से नजर अरसल पर डाल कर वो वापस सैलॉन की सिमत वजह हुई। वहाँ अब वो मंजर नहीं था जिसे कुछ देर पहले वो एंजॉय कर रही थी। ना वो वहाँ थी और ना ही ज़रियाब था उसके सामने। हकीकत अरसल का रूप थारे खड़ी हुई उसका मुंह चिढ़ा रही थी। तुम बताना नहीं चाहती हो, ये एक अलग बात है। उसके बराबर में आकर बैठता हुआ उसे देखकर मुस्कुराया था। रिलैक्स, शौहर हूँ अब तुम्हारा। उसे पीछे की सकते देखकर जता गया था। निकाह के बाद तुमसे बात ही नहीं हो पाई, मसरूफ़ ही इतना हो गया था। इट्स ओके। अरसल की मौजूदगी से उसे अजीब घबराहट महसूस हुई थी। सब कह रहे थे तुम बहुत प्यारी लग रही थी निकाह पर, और देखो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। अरसल को खुद से हंसते देखकर वो लब दबा गई थी। वो कहाँ उसके मुंह से अपने लिए तारीफ़ी कलमात सुनने की ख्वाह थी। वो तो वहाँ से राह फरार ढूंढने के तरीके सोचने में हलकान होने लगी थी। शादी का पूछ रही थी मम्मा, तो मैंने सोचा तुमसे पहले पूछ लूँ। दोनों हाथ बांधे वो उसकी जानिब रुख करके बैठा था। अब वो दोनों एक दूसरे के दो बदू होकर बैठ गए थे।
جب نکاح طے کیا گیا تھا تب مجھ سے پوچھا نہیں گیا، تو اب یہ فارمیلٹیز کیوں رکھی جا رہی ہیں؟ اس نے تڑک کر پوچھا تھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں، نکاح بھی آپ ہی چاہتے تھے۔ ارسل نے ناگواری سے اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے خود پر ضبط کیا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ سے چائے گویا ہوا جس پر وہ واپس سے لان کی سمت نظریں پھیر گئی تھی جہاں اب زریاب اور اریحا جھولے پر بیٹھے ہوئے باتوں میں مگن تھے۔ اپنی جگہ اریحا کو بیٹھے دیکھ کر وہ کلس اٹھی تھی۔ پریحا، میں کچھ سوچ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں تم سے جو آپ کو مناسب لگے۔ زریاب کی کسی بات پر ہنستے ہوئے دیکھ کر جل بھن کر گویا ہوئی جس پر ارسل کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رینگی تھی۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ میں کون سا مرا جا رہا ہوں تم سے شادی کے لیے؟ تم سے بہت بہتر آپشنز تھے میرے پاس۔ ایک بار شادی ہو جائے تمہارے سارے پرپرزے میں اچھے سے کس دوں گا۔ پریحا کے کوئی بھی رسپانس نہ دینے پر تعصب سے گردن جھٹکتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ اسے بس خود سے غرض تھی، وہ پوری ہوئی اور اس کا کام ختم۔ زریاب برو، کہ میں آپ کی کار لے جاؤں؟ اریحا اور زریاب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر ابریش نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہاں جانے؟ مجھے اپنی فرینڈ کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ ارسل بھائی بھی ہسپتال جائیں گے، ورنہ میں ان کے ساتھ چلی جاتی۔ پہلی بار زریاب کے ساتھ وہ اس طرح بات کرتے ہوئے کنفیوز ہوئی تھی۔ مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے۔ رک سکتے ہیں آپ؟ اس نے لب دبائے اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، میں گاڑی میں ویٹ کر لوں گا۔ سچی؟ چہک کر کہتی ہوئی وہ مسکرائی تھی۔ ہاں، تم ریڈی ہو جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ اسپات میں گردن ہلاتی ہوئی وہ وہاں سے گئی تھی۔ اوکے اریحا، بائے۔ ایک مسکراتی نظر سامنے گلاس وال سے دیکھتی پریحا پر ڈالتا وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ زریاب کے دیکھنے پر وہ شرمندگی سے رخ موڑ گئی تھی۔ تم پر میرا حق نہیں رہا، مگر مجھ پر آج بھی سارے حق تمہارے ہی ہیں، مجھے دیکھنے کے بھی۔ اس کے پاس پڑے اپنے والٹ کو اٹھاتا ہوا وہ مسکرا کر والٹ اس کے سر پر ہلکا سا مارتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ کاش میرا بھی تم پر حق ہوتا، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوئی وہ نم آنکھیں صاف کر گئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی زریاب کے ساتھ؟ اریحا کے اندر آتے ہی وہ پوچھ گئی۔ کچھ خاص نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ خاص باتیں نہیں تھی تو پھر بھی ہنسا جا رہا تھا۔ آپ ہی ہم کزن ہیں، وہ مجھے اپنی یونی کی باتیں بتا رہے تھے اور ان پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ پریحا نے اسے گھورا تھا۔ بہتر ہوگا ارسل بھائی پر توجہ دیں آپ۔ نہیں دوں گی اس پر توجہ۔ کیا کرو گی؟ وہ چڑھ کر بولی۔ کیوں؟ میری مرضی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی اریحا کو غصے سے دیکھتی ہوئی وہاں رکی نہیں تھی۔ میری مرضی؟ پریحا کی پیٹھ دیکھتی ہوئی وہ مسکراتی تھی۔ پریحا، آپ سے تم ارسل کے کام کرنے کی عادت ڈالو، اس کی پسند کے کھانے سے لے کر اس کے کپڑے پریس کرنے تک کی عادت تمہیں ڈالنی پڑے گی بیٹا۔ پریحا جو کچن میں زینب بیگم کے ہاتھ بٹانے کے غرض سے آئی تھیں، فوزیہ بیگم کی بات پر انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو فوزیہ؟ کہ ان کی بات سنتے ہی ندرت بیگم پریحا کے پاس آئی تھی۔ ویسے فوزیہ، یہ عادی ہے ارسل کے ہر کام کرنے کی، کم از کم تم یہ فکر کرنا بند کر دو۔ کیوں پریحا؟ ٹھیک کہا نا میں نے بیٹا؟ انہوں نے جتانے والے انداز میں طنز کیا تھا جو پریحا کو بری طرح ہرٹ کر گیا تھا۔ یہ چائے ارسل کو تو دے آؤں۔ وہ گئے نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں جائے گا، ابھی تمہیں نہیں پتا تھا؟ ندرت بیگم نے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ نہیں۔ فوزیہ بیگم سے کپ لیتی ہوئی ندرت بیگم کی نظروں سے کنفیوز ہوئی تھی۔ میرا بیٹا تمہارے معصوم چہرے کے پیچھے چھپی صفاقی کو پڑھ نہیں پایا۔ انہوں نے ہلکی سے سرگوشی کی جس پر پریحا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ جاؤ، ارسل انتظار کر رہا ہوگا تمہارا۔ زینب بیگم کو آتے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی تھی۔ زینب؟ جی بھابھی، ندرت بیگم کے پکارنے پر وہ فوراً سے پہلے بولی تھی۔ آج میں اپنے زریاب کے لیے اس کی فیوریٹ ڈش بنانا چاہتی ہوں، پر اس کے لیے اس کے منفرد انداز میں تمہاری مدد درکار ہوگی مجھے۔ زریاب کا ذکر کرتی ہوئی وہ دل سے مسکرائی تھی۔ کیوں نہیں بھابھی، پریحا مدد کروا دے گی ہماری۔ اسے زیادہ پتہ ہے ویسٹرن کھانوں کے بارے میں، زینب بیگم نے پریحا کو دیکھ کر کہا جو ہاتھ میں کپ لیے لب کاٹتے ہوئے ندرت بیگم کو دیکھ گئی تھی۔ اریحا کو نہیں آتا کیا؟ انہوں نے پریحا کو یکسر اگنور کیا تھا۔ ارے کہاں بھابھی، اسے کہاں کھانا پکانے کا شوق ہے؟ انہوں نے سبزیاں نکالتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ جاؤ پریحا، جلدی سے ارسل کو چائے دیا، پھر بھابھی کی مدد کر دینا۔ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے وہ وہاں سے گئی تھی۔ وہ کیسے زریاب کے لیے کھانا بنانے سے انکار کر سکتی تھی؟ زندگی کی خوبصورت شام اور میری بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے، کیا بات ہے؟ زریاب کے پاس چائے کی پک سینڈ کرتا ہوا وہ کیپشن میں فائر ایموجی لگانا نہیں بھولا تھا۔ یہ جلنے کی اسمیل کہاں سے آ رہی ہے؟ فون کی دوسری سائڈ سے۔ ارسل کی کال پک کرتا ہوا وہ اس کی حرکت پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ انجوائے دا ٹی برو، زریاب نے مسکرا کر کہا۔ دل سے کہہ رہے ہو؟ ہاں، کب نصیب ہوگی پریحا کے ہاتھ کی چائے، تو سکون سے پیو اور انجوائے کرو۔ میں تو کہتا ہوں کوئی رومانٹک سا سانگ پلے کر لو، زیادہ مزہ آئے گا۔ اس نے مسکرا کر صلاح دی تھی جس پر ارسل نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ ایسے میں حیران مت ہو، انجوائے کرو۔ کب یہ دن نصیب ہوں گے، وقت بدلنے کا پتہ نہیں چلتا۔ جیسے مجھے ہی دیکھ لو، کل تک تو وہ میرے لیے چائے لاتی تھی اور اب تمہارے لیے، سو کیری آن۔ وہ مسکرا کر کہتا وہ کال کٹ کر گیا تھا۔ وہیں ارسل کو کچھ دیر پہلے جو چائے مزیدار لگ رہی تھی اب وہ بدمزہ لگی تھی۔ کپ ٹیبل پر دھرتا وہ شاور لینے کی غرض سے باتھ روم میں بند ہوا تھا۔ چائے بنا کر دی جا رہی اپنے شوہر نامدار کو۔ غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا ہوا وہ خود کو کام ڈاؤن کرنے میں ناکام ہوا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔